الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد محمود، اسلام چینل اردو، دارالحکومت برطانیہ لندن سے درس قرآن کے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے، جو کچھ سنا جائے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اسلامی ہجری کا نیا سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مہینے کی ادب کے بارے میں، احترام کے بارے میں اسلام چینل اردو مختلف پروگرام کرتا ہے، جس کے اندر مختلف علماء کرام، اسکالر حضرات تشریف لاتے ہیں اور اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے اسلوب کے مطابق آپ حضرات کے سامنے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا احترام، اس مہینے کا ادب اور اس مہینے کے اندر جو عظیم الشان واقعات ہوئے ہیں یا جو حادثات ہوئے ہیں ان کا تذکرہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ سب کی اس سعی کو قبول فرمائے اور ہمیں جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا گزشتہ پروگراموں کے اندر ہم نے بھی اور دوسرے علماء کرام نے بھی اس مہینے کی عظمت، احترام، ادب اور پھر اس کے اندر جو عظیم الشان واقعات ہوئے ہیں
اس کو ان کا تذکرہ اور ذکر ہوتا رہا۔ پھر جب اسلام آیا اور پھر اسلام کے جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ 10 محرم کو ہوئی۔ اس پر گفتگو ہوتی رہی اور انشاءاللہ ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کی۔ ان آیات اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا ذکر کیا۔ ان آیات کے اندر اور اس کے بعد جو آیات آتی ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے احسانات اور اپنے انعامات کا ذکر کیا۔ البتہ ان آیات سے پہلی آیت جو ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو میرا ذکر کرو، اے لوگو فَاذْكُرُونِي، اے لوگو میرا ذکر کرو، اذکرکم میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ لفظی معنی ہوئے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ واشکروا لی ولا تکفرون، واشکروا لی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری نافرمانی نہ کرو۔ تو فرمایا یہ ذکر اور شکر، فرمایا میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، لفظی معنی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو یہ ذکر اور شکر دو اہم اصول بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آج کی جو تلاوت کردہ آیات ہیں ان میں صبر کا تیسرا اہم اصول بیان فرمایا ہے۔ ذکر اور شکر کے اصول بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو تیسرا اہم اصول بیان فرمایا ہے وہ صبر کا ہے۔ صبر کا تیسرا اصول جو بیان فرمایا ہے، جہاں پر یہ تیسرا اصول ختم ہوتا ہے اور وہاں چوتھا اصول جو ہے شاعر اللہ کی تعظیم بیان کیا گیا ہے۔ تو جہاں پر تو پہلے اللہ نے ذکر اور شکر کے اصول بیان کیے، پھر تیسرا اصول کا بیان کیا کہ صبر کرو، اور جہاں پر صبر کا اصول ختم ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر فرمایا شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اخلاق کی تکمیل کے لیے، انسانوں کے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے 4 اصول یعنی ذکر، شکر، صبر اور شاعر اللہ کی تعظیم بیان فرمائے ہیں کہ انسانوں کی اخلاق کی تکمیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں، پھر اللہ کی عظمت اور شاعر اللہ جو ہے ان کی وہ ہے ان کے دلوں کے اندر عظمت اور احترام اور تعظیم جو ہے ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو جس آدمی کے اندر یہ 4 اصول جس مقدار میں پائے جائیں گے، جس شخص کے اندر، جس انسان کے اندر یہ 4 اصول جس مقدار میں پائے جائیں گے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی اچھا آدمی ہوگا اور اسے اتنا ہی اللہ کا قرب اور درجہ حاصل ہوگا، تقرب الیہ اس کو حاصل ہوگا۔ ذکر اور شکر کا تذکرہ
جو ہے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلی آیت کے اندر ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا کنیکشن، اس کا ربط، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کا ذکر اتصال باللہ کا ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ ملانے کا ذریعہ ہے۔ پھر جس قدر کثرت کے ساتھ کوئی شخص اللہ کا ذکر کرے گا، جتنا زیادہ ذکر کرے گا، جتنی کثرت سے جو شخص ذکر کرے گا، اسے اتنا ہی زیادہ قرب الہی حاصل ہوگا۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے، جتنا اللہ کو یاد کریں گے، اتنا اللہ کے قریب ہوں گے۔ تاہم ذکر کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہو، عقیدے کی درستگی ہے، اللہ کو واحد جانتا ہو۔ اور اگر ایمان اور عقیدہ ہی فاسد ہو، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو ذکر کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ عقیدے کی صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کے علاوہ انسان میں اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ شرک ہے، یہ ریاکاری ہے۔ تو پھر یہی ذکر، پھر یہی عبادت، پھر یہی درس، پھر یہی دروس، پھر یہی تلاوتیں جو ہے انسان کے لیے بجائے ثواب اور اجر کے وبال بن جاتی ہیں، گناہ بن جاتی ہیں۔ تو ذکر کے لیے اور شکر کے لیے پہلے انسان کا ایمان کا ہونا ضروری ہے، پھر جو ہے اس کے اندر اخلاص ہو۔ کوئی کام بھی کرے انسان، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ یہ نہیں کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑے پیر صاحب ہیں، بڑی تسبیح رکھی ہوئی ہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کے اندر اس پر میں شیخ سعدی کا ایک واقعہ بھی سناؤں گا کسی وقت ٹائم ملا تو۔ خیر، تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے، قبولیت کے لیے پہلی شرط عقیدہ کی، جو عقیدہ کی درستگی ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یعنی ایمان ہونا چاہیے، ایمان اپنے پورے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کے اندر اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی آدمی شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرے اور اگر خود ساختہ طریقے سے ذکر کرے گا تو وہ بھی مفید نہیں ہوگا۔ جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے، نماز کا طریقہ، ذکر و اذکار کا طریقہ، اسی کے مطابق جو ہے ذکر کرنا چاہیے۔ تو ذکر کی قبولیت کے لیے حاصل یہ ہے، ذکر کی قبولیت کے لیے عقیدے کی وابستگی اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر الہی کو ضروری سمجھتے ہوئے اس میں تسلسل قائم رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ایسے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر تسلسل قائم رکھتا ہے، تو وہ گویا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، وہ شکر ادا کرنے والا جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ گویا کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کی بے شمار انعامات میں سے ذکر کی توفیق بھی ایک بے شمار قیمتی انعام ہے جو اس کو نصیب ہوئی۔ تو فرمایا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، چھوٹے چھوٹے کام، مثال کے طور پر آپ جب اپنے کام پر آگے، کام پر پہنچ گئے
تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پہنچا دیا۔ گاڑی میں بیٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں گاڑی میں بٹھا دیا۔ گھر پہنچیں جب اپنے بیوی بچوں کو صحیح دیکھیں، اچھی حالت میں دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہیں جائیں تو اللہ سے دعا مانگ کے چاہیں اللہ تو ہی توفیق عطا فرما۔ تو وہ فرماتے ہیں اگر انسان اس کو کنٹینیو رکھے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان جو ہے ولایت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کے انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ تو ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر جو ہے ادا کیا جائے، اور ایسا کرنے والا آدمی بلا شبہ خدا کے قانون اور شریعت کا پابند سمجھا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران یا ناشکری ایک نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نعمتوں کا ناشکری کرنا، ان کا کفران کرنا نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں زبان دی ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں سر اٹھا کے صحت و تندرستی عطا کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو تھوک ہے، اگر یہ اللہ رب العزت خوش کر لیں تو انسان کا منہ خشک ہو جاتا ہے، اور یہ زبان جو ہے یہ تھوک صرف اللہ چھین لیں تو اس تھوک کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زبان سوکھ کر کے کانٹا بن جائے، جس طرح کانٹا ہوتا ہے اس طریقے سے بن جائے۔ جو تھوک بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت جس کو ہم بیکار سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر اور اللہ کا شکر، ہر حالت میں انسان اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا شکر کرے، ذکر اللہ کو یاد کرے۔ اور پھر اس ذکر اور شکر کے بعد تیسرا اصول جو میں قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی اس کے اندر فرمایا، صبر کے نام سے تعبیر کیا، ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اس کے ذکر اور شکر پر ہمیشگی اور مداومت اختیار کرے گا تو اس کے مصائب اور تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اس کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ جب ایک انسان اللہ کے راستے پر، حق کے راستے پر، ذکر اور شکر کے راستے پر ہمیشگی اختیار کرے گا تو اس کو کچھ تکلیف ہوں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی، کچھ پریشانیاں آئیں گی۔ تو فرمایا ایسے حالت میں انسان کو صبر کا اصول پیش نظر رکھنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ایمان کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ اے ایمان والو، ایمان کو سب سے پہلے رکھا گیا کیونکہ کسی حکم پر عمل درآمد سے پہلے فکر کی تطہیر اور عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ پہلے انسان کا ایمان ہونا چاہیے، ایمان خالص ہونا چاہیے، جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی شرک، کفر یا بدعت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ فرمایا اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، کس سے؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ ظاہر ہے صبر کرنے کے جو مواقع ہیں، جو اہل علم لکھتے ہیں، بے شمار مواقع ہوتے ہیں، لیکن 3 مواقع ہوتے ہیں۔ پہلا موقع صبر بر اطاعت ہے، صبر بر اطاعت ہے۔ کوئی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا، آپ کو مصلی پر جانا پڑے گا، نماز پڑھنے کی جگہ پر جانا پڑے گا۔ تو فرمایا صبر بر اطاعت، کوئی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فطری طور پر انسان جو ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ سہولت پسند ہے، وہ آسانیاں چاہتا ہے اور مشکلات نہیں چاہتا، پریشانی نہیں چاہتا۔ جب کوئی شخص قانون کی پابندی کرنا چاہے گا تو اسے لامحالہ
مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لہذا اطاعت کا کوئی بھی کام پر جو ہے مشکلات پر صبر کیے بغیر جو ہے آپ ادا نہیں کر سکتے۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ کی تکمیل صبر کے بغیر ممکن نہیں، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب انسانی خواہشات نفسانیہ پر انسان جو ہے اپنی خواہشات نفسانیہ پر ضبط کرے گا تو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کی ادائیگی کر سکے گا، ورنہ ان احکام کی تکمیل ممکن نہیں۔ جب انسان اپنی خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول کرے گا، ضبط کرے گا، پھر جو ہے زکوٰۃ، صدقہ خیرات اور دوسرے جو نیک اعمال وہ کرے گا، ورنہ ان کی تکمیل جو ہے ان کو مکمل کرنا مشکل نہیں۔ غرض کے صبر کے بغیر کسی حکم کی تعمیل بھی نہیں ہو سکتی۔ صبر کا دوسرا موقع جو ہے جب انسان برائیوں پر آمادہ اور قادر بھی ہو، انسان غلط کام پر قادر بھی ہو، کر بھی سکتا ہو، تو ان منکرات سے، ان برائیوں سے بچنے کے لیے، ان کو چھوڑنا، اس کے لیے بھی صبر کی اشد ضرورت ہے۔ مثال ایک آدمی دھوکے سے کسی سے پیسے لے سکتا ہے تو اب وہ اس پر نہیں لیتا، کوئی چکر بازی نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، تو یہ اس پر ظاہر ہے کہ وہ صبر کرے گا۔ تو فرمایا کہ منکرات سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ وہ ان برائیوں سے بچ نہیں سکے گا۔ اور صبر کرنے کا تیسرا موقع وہ ہوتا ہے جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، مالی اور جانی نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی ذہنی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جب انسان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مالی اور جانی نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی ذہنی پریشانی ہو جاتی ہے، لاحق ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے، اس پریشانی کو سہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان صبر کے ذریعے ہی جزا، فضا اور چیخ و پکار سے بچ سکتا ہے۔ انسان جب صبر کرے گا تو یہ چیخ و پکار، ہائے ہوئے، یہ کرنا، جزا فضا سے بچ سکتا ہے، کیونکہ یہ جزا فضا اور چیخ و پکار جو ہے، واویلا کرنا، یہ چیزیں بے صبری کی علامت ہوتی ہیں۔ غرض کہ اہل ایمان کو بتلایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ رب العزت کو یاد کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر، وشکرولی، اس کا شکر بجا لو۔ پھر مصیبت کے وقت جب پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو اس وقت جو ہے صبر سے تعاون حاصل کرو، استعینو، صبر سے مدد حاصل کرو، صبر سے تعاون حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ میں صبر کے بعد استعانت کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے نماز کا ذکر ہے، کہ فرمایا نماز کے لازم التزام کو ضروری قرار دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جو ہے اپنی پریشانیوں، اپنی مصیبتوں پر جو ہے آپ مدد حاصل کریں، تعاون حاصل کریں۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو اس پر جو ہے نماز کی پابندی کرے گا، تو اس کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ بڑا قوی ہو جائے گا، بڑا مضبوط جو ہے وہ تعلق ہوگا، اور روحانی قوت بھی مضبوط ہوگی۔ جب انسان نماز پڑھے گا، اس کے پورے آداب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا قوی ہوگا، بڑا مضبوط تعلق ہوگا، اس کی روحانی قوت اور طاقت بھی جو ہے وہ مضبوط ہوگی، اور یہ چیزیں اسے تعمیل احکام میں جو ہے مزید جو ہے مفید اور معاون ثابت ہوں گی۔ تو فرمایا تو جب نماز پڑھو گے اطاعت کرنے، مصائب آنے اور مصیبت سے بچنے کے لیے صبر سے کام لوگے تو پھر تم فلاح نصیب ہو جائے گی۔ ہم مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گا۔
آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گا، کوئی سوال بھی کریں گے تو کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے۔ تو بریک سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ مجھے یاد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میں بھی تمہیں نعمتیں عطا کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ تو یہ دو اصول ذکر اور شکر کے بعد جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں تیسرا اصول تھا صبر کرنا۔ صبر کے مختلف مواقع ہیں، یعنی اطاعت کرنے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر گناہوں سے منکرات سے بچنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے صبر کرنا پڑتا ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم لاحق ہو جائے تو اس پر صبر کرنا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا اور صبر کرنا اور پھر نماز کے ساتھ مدد حاصل کرنا۔ تو یہ ایسے جو شخص نماز کے اندر پابندی کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قوی ہو جاتا ہے، اس کی روحانی طاقت بھی مضبوط ہوگی، اور یہ چیز اسے تعمیل احکام میں الیہ میں مزید اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے مزید ممید اور معاون جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ تو فرمایا جب نماز پڑھو گے، اطاعت کرنے، مصائب آنے اور معصیت سے بچنے کے لیے صبر سے کام لوگے تو پھر تمہیں جو ہے کامیابی نصیب ہوگی، تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ چنانچہ آگے جو اللہ رب العزت نے کامیابی کا جو راز ہے، جو دار و مدار بھی اللہ نے صبر ہی کو قرار دیا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ جزا فضا کریں گے، جو لوگ جو ہے چیخ و پکار کریں گے، گریبان پھاڑیں گے، اپنے منہ پر تماچے ماریں گے، تو فرمایا بے صبری اور ناشکری کا اظہار کریں گے، جزا فضا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کو شامل حال نہیں ہوگی۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، قرآن حکیم کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک ان لوگوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، جو صبر نہیں کرتے، جزا فضا کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی مہربانی ان کو شامل حال نہیں ہوگی اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ تو فرمایا تو جس شخص کے صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اور ہر اطاعت پر جمع رہتا ہے، اور ہر مصیبت پر صبر کرتا ہے، نماز کا التزام کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو ایسے شخص پر جو حوادثات کا آنا ایک فطری چیز ہے، تو فرمایا آنا ایک، حتیٰ کہ اطاعت کے اس راستے میں حوادثات انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، تو فرمایا حتیٰ کہ اس اطاعت کے اس راستے میں اگر موت کا آ جانا بھی بعید از قیاس نہیں، اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والوں کو مردہ نہ کہو۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ ان آیات کو دیکھیں کہ اللہ کا کیسے ذکر و شکر کرتے رہے، کیسے صبر کیا، کیسے نماز کی حالت میں اللہ کو جان دی،
تو فرمایا کہ جب انسان ان چیزوں کی پابندی کرے گا تو اگر وہ موت بھی آ جائے تو اس پر پریشان نہ ہو. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والوں کو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ انہوں نے تو اپنی حیات کو کامل بنا لیا بلکہ وہ زندہ ہیں. اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو کامل بنا لیا. وہ جس چیز پر قائم تھے جس دین پر قائم تھے جس حق پر قائم تھے اور نیکی کے جو کام کر رہے تھے اس راستے میں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. دین کے لیے حق کے لیے نیکی کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تو ان کی حیات کاملہ حاصل ہو گئی. ان کو کامل زندگی جو ہے کامل وہ حاصل ہو گئی. اللہ کے راستے میں جان نچھاور کرنے والے اگرچہ اس مادی جہان سے یہ جو ہے تم سے الگ ہو گئے. اس مادی جہان جو ہے اس سے ہم سے اور تم سے الگ ہو گئے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ مر کر کے فنا ہو گئے بلکہ وہ زندہ جاوید ہیں اور ان کی یہ زندگی عام انسانوں کی زندگی سے ممتاز ہے. زندگی تو ہر انسان کو اس مادی جہان میں بھی حاصل ہے اور آگے عالم برزخ میں بھی حاصل ہوگی مگر جو زندگی شہداء کو حاصل ہوگی وہ عام زندگی سے اعلیٰ اور ارفع ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والوں کو تمام نعمتیں فی الوقت عالم برزخ میں حاصل ملنے لگتی ہیں عالم برزخ کے اندر ملنے لگتی ہیں جبکہ دوسرے نیک لوگوں کو نعمتیں جو ہے وہ حشر کے بعد میسر آئیں گی. اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. ہمارے ساتھ دو کالر بات سن لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے. ایک میں نماز میں بھول جاتی ہوں. کل کیا ہوا کہ مغرب تھی تو میں نے عشاء پڑھ لی تو میں کیا کروں نماز میں بھول جاتی ہوں کیا پڑھتی ہوں کہ کہتے تھوڑی عمر بھی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کافی سال ہو گئے نا ہمارے ادھر جانے لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک جگہ مسجد بنائی تھی لیکن وہاں قبرستان بھی ہے قبرستان میں آ گئی کوئی استعمال نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ اگر جو مسجد قبرستان میں ہے وہ استعمال نہیں کرتے. آیا یہ بات صحیح ہے نہیں یعنی کہ وہ لوگ سوچتے ہم اس کو شہید کر دیں کیا کہ یہ دو میرے سوال ہیں بیٹا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر پلیز. السلام علیکم. السلام جی. جی وعلیکم السلام. ہاں جی فرمائیں. جی اپنا مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی بول رہا ہوں. مجھے 1-2 سوال کرنے ہیں جناب. سوال یہ ہے کہ 2 قدمہ نفل تحیۃ الوضو صبح کا ٹائم تو بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے کیا نماز پڑھنے سے پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے 2 قدمہ نفل تحیۃ الوضو عصر کا ٹائم بھی شروع ہوتا ہے کیا عصر کی نماز سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ہماری محترمہ نے سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر بھول جاتی ہیں. اللہ رب العزت جو ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بھول تو جاتا ہے ویسے بھی آدمی بھول جاتا ہے. تو اصل میں جو نیت مغرب کی ہوتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے زبان سے ویسے اس کی تاکید کے لیے کہا جاتا ہے تو نیت جو ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. انسان جو ہے جو وہاں پر جب نیت کرے گا تو وہ نماز جو ہے مغرب کی ادا ہوگی. تو اگر بھول جائے تو جتنا زیادہ انسان کو تکلیف ہوگی دوبارہ اس کو پڑھ لیں اتنا زیادہ اجر اللہ رب العزت آپ کو عطا کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو مسجد ہے مسجد قبرستان کے اندر اگر مسجد قبرستان کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ مسجد تو مسجد ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں قبرستان کے اندر یہ ہے کہ جہاں قبر سامنے ہو تو وہاں جو ہے نماز وغیرہ پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس لیے کہ کہیں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یہ قبر کو سجدہ کرتے ہیں. تو مسجد جب بن گئی ہے تو مسجد جو ہے وہ مسجد ہی رہے گی اور مسجد کے اندر ظاہر
है कि उसकी दीवार होगी, चार दीवारी होगी, वो जो है मस्जिद जब नमाज़ पढ़ेंगे तो उसको कब्रिस्तान के साथ कोई नहीं, बेहतर ये है वहाँ के मुकामी उलमा से पूछ लें। और मैं यही कहता हूँ कि मस्जिद को बाकी रखा जाए और मस्जिद का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, खुले आम जो है उस जगह पर जो है सजदा करना, रुकू करना जो है कब्रिस्तान पर जो है वहाँ पर नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं। हाँ, कब्रें अगर पीछे हैं तो फिर आदमी जो है वो पढ़ सकता है। दूसरा ये है, फरमाया था कि 2 रकात नमाज जो तहियतुल वुज़ू जो है, ये असल में जब आप वुज़ू करके जाते हैं मस्जिद में जाएं तो उसके लिए बारे में आता है कि आप जो है तहियतुल मस्जिद भी पढ़ें और तहियतुल वुज़ू भी पढ़ें। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक जो है जब सुबह सादिक हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ जो है सूरज के निकलने तक पढ़ेंगे। और ऐसे ही जब असर की नमाज़ आपने अदा कर दी तो उसके बाद भी नफल नहीं पढ़ने चाहिए। हाँ, जो है कि क़ज़ा नमाज हो या नमाज जनाजा हो या फ़र्ज़ क़ज़ा हो या जिसकी वो तो आप अदा कर सकते हैं, सजदा तिलावत अदा कर सकते हैं, लेकिन यह है वैसे नफल जो है वो नहीं पढ़ने चाहिए। बल्कि जब आप जाएंगे, जब नफल सुन्नतें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जो है फरमाते हैं कि उसी के अंदर जो है आपके तहियतुल वुज़ू भी अदा हो जाएगा और तहियतुल मस्जिद के नवाफिल की भी जो अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता कर देंगे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसको मुर्दा ना कहो बल अहयाउन, वो ज़िंदा है और उसकी ज़िंदगी जो है तमाम इंसानों से ज़्यादा जो है आम इंसानों की ज़िंदगी से मुमताज़ है। तो हर इंसान को ज़िंदगी तो हर इंसान की इस मादी जहान में भी हासिल है, यानी अब हम ज़िंदा है जब तक अल्लाह ताला को मंजूर है, और फिर इसके आगे आलम बरज़ख में भी ये हासिल होगी। इसलिए तो कब्र के अंदर सवाल जवाब होगा कि मन रब्बु का, मा दीनु का, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा कि ये शख्स कौन है, तो फरमाया कि आलम बरज़ख में भी हासिल होगी। मगर जो ज़िंदगी शुहदा को हासिल होती है, जो शहीद को हासिल होती है, वो आम ज़िंदगी से आला और अरफा है, उससे बुलंद है। फ़र्क ये है कि अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करने वालों को तमाम नियामतें फिल वक़्त आलम बरज़ख में मिलने लगती हैं। जो कब्र का जो दौर होता है इसको आलम बरज़ख कहते हैं। आलम एक आलम जहान है, एक आलम अरवाह था जहाँ पर हमने वादा किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, फिर एक जो है माँ के पेट के अंदर आए, फिर आलम दुनिया के अंदर है, फिर आलम हशर, आलम बरज़ख में जाएंगे कब्र के अंदर, फिर आलम हशर के अंदर आएंगे, फिर आलम आखरत के अंदर जहाँ जो है नेक लोग जो है वो जन्नत में रहेंगे। तो फरमाया तो जो शहीद होता है उसको तमाम नियामतें फिल वक़्त आलम बरज़ख में उलमा लिखते हैं कि मिलने लगती हैं, जबकि दूसरे नेक लोगों को नियामतें हशर के बाद जो है वो मुयस्सर आएंगी। तो इसका ज़िक्र जो है जो कुरान हकीम के अंदर भी मौजूद है। फरमाया कि इनको मुर्दा ना कहो बल्कि उनकी हयात है, उनकी ज़िंदगी है। अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन ला तशऊरून, मगर तुम्हें उसका शऊर नहीं, वला उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। इंसान के ये ज़ाहिरी हवास, कान, आँखें, दिमाग शुहदा की ज़िंदगी को समझने के काबिल नहीं है। वलाकिन ला तशऊरून, तो ये इंसान के जो ज़ाहरी हवास हैं जैसे कान है, आँखें हैं, दिमाग है, तो ये शहीद की ज़िंदगी को समझने के काबिल नहीं है। उस हयात का शऊर तुम्हें अगले जहान में, जब तुम्हारी आँख बंद हो जाएगी, अगले जहां पहुंच करके ही होगा, यहाँ नहीं हो सकता। लिहाजा यहाँ तो ऐसी चीज़ों पर ईमान रखना ही ज़रूरी है, ईमान लाना ज़रूरी है। जो अल्लाह ने अपने कुरान में फरमा दिया उस पर ईमान लाना ये बरहक है, ये सच है। लिहाजा शुहदा को मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं। आगे फरमाया कि सब्र ही के सिलसिले में आज़माइश के मुख्तलिफ ज़राए का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ, फरमाया हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे। वलनबलुवन्नकुम,
ایسے نہیں چھوڑیں گے. اللہ کہتے ہیں ہم آزمائیں گے, تمہارا ٹیسٹ لیں گے, تمہارا امتحان لیں گے. فرمایا بشیء من الخوف, کہ خوف کے ذریعے انسان کو زندگی میں دشمن کا خوف ہوتا ہے, اندرونی اور بیرونی بیماری کا خوف ہوتا ہے, آفات و بلیات کی وجہ سے خوف ہوتا ہے. تو انسان خوف ہوتا ہے, دشمن کا خوف ہوتا ہے, بیماریوں کا خوف ہوتا ہے, آفات کا خوف ہوتا ہے, بلیات اور مصیبتوں کا انسان کو خوف ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہم آزمائیں گے. والجوع, جو کہتے ہیں بھوک سے. بعض اوقات فرمایا کہ ہم قحط پیدا ہو جاتا ہے خشک سالی کی وجہ سے, غلہ کم پڑ گیا اور لوگوں کو فاقے آنے لگتے ہیں. یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کے بندے کس حد تک صبر پر قائم رہتے ہیں, خوف کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم آزمائیں گے کہ اللہ کے بندے جو ہے کس حد تک وہ صبر پر قائم رہتے ہیں. پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, ہم تمہیں مالوں اور افراد میں کمی کر کے بھی آزمائش کریں گے. تمہارے مال کو ہم چھین لیں گے, تمہارے جو ہے لوگ جو کمی ہو جائے گی, یعنی فوت ہو جائیں گے. فرمایا کہ اس آزمائش میں ڈالتے تمہارے مالوں اور افراد میں, والانفس, اور تمہارے افراد میں کمی کر کے بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں. کسی حادثہ کی وجہ سے, زلزلہ کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا مال ضائع ہو جاتا ہے. وبائی امراض کی وجہ سے غیر معمولی اموات کا واقعہ ہو کر افراد میں کمی ہو جاتی ہے. جیسا کہ آج کل ہمارے وطن عزیز کے اندر سیلاب ہے, بے شمار لوگ جو ہے ان کے جان اور مال جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے اندر ایک کار کے اندر 7 آدمی سوار تھے اور وہ جو ہے سیلاب کے اندر بہ گئے. گاڑی تو مل گئی لیکن وہ ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی. تو فرمایا کہ ہم اس طریقے سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, کہ ہم تمہیں مالوں اور افراد میں کمی کر کے بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں. کبھی کسی حادثہ کی وجہ سے, کسی زلزلہ یا سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا مال ضائع ہو جاتا ہے. وبائی امراض کی وجہ, ابھی جو کرونا آیا تھا کتنے لوگ فوت ہو گئے. غیر معمولی اموات کا واقعہ ہو کر افراد میں کمی ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. ہمارے سے کالر ان کی بات سن لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی مولانا صاحب, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ گھروں میں یہ تصویریں لگانا, مطلب ریلیٹیوز کی, بھائی بہنوں, بزرگوں کی, تو یہ کیسا ہے؟ یہ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. فریم کر کے لگانا یا ویسے ان کو ہینگ کر دینا سارے کمروں میں, یہ ٹھیک نہیں ہے حضرت. ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے, گناہ ہے. تو فرمایا والثمرات, اور بعض اوقات طوفانوں کی وجہ سے جو ہے, طوفان آنے کی وجہ سے, سیلاب آنے کی وجہ سے, والثمرات, ثمرات پھل کو کہتے ہیں, فصلوں کو کہتے ہیں. طوفان کی وجہ سے کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. جب سیلاب آیا, زلزلہ آیا, زمین کا تہس نہس ہو گیا, تو درختوں پر پکا ہوا پھل ضائع ہو جاتا ہے اور پھلوں میں کمی آ جاتی ہے. والثمرات, اور پھلوں کے اندر کہتا ہے کہ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور پھلوں میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے جس سے ضروریات زندگی جو ہے تم پوری نہیں کر پاؤ گے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہی ہوتی ہے. فرمایا اس کے بندے اس کی رضا پر کس حد تک ثابت قدم رہتے ہیں. آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جب انسان ان سب چیزوں پر اللہ کے آزمائش پر صبر کرتا ہے, اس کو نقصان ہو گیا, صبر کرتا ہے, فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ان صبر کرنے والوں کو بشارت ہے, خوشخبری ہے. جو ان مذکورہ آزمائشوں پر جو پورا اترے, تکلیف کے وقت تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے وقت جزا فضا نہیں کرتے, تو فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے, تو فرمایا ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بے صبری کا اظہار کرنے کے بجائے
اس پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی زبانوں سے یہ کلمات آتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یعنی اس کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ آج اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہم سے رخصت ہوتا ہے تو زیادہ ملال کرنے کی ضرورت نہیں، کل ہم پھر سب اکٹھے ہوں گے، پھر ہم سب ان کو ملیں گے۔ فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ ادھر نہیں آئیں گے، ملاقات ہوگی، وہ دنیا میں نہیں آئیں گے بلکہ ہم نے ادھر جانا ہے، وہاں پر ملاقات ہوگی۔ تو فرمایا کوئی بڑے سے بڑا آدمی جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو زیادہ دکھ تو ہوتا ہے، پریشانی تو ہوتے ہے، لیکن جزا فضا کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا ضرور نہیں، کیونکہ کل ہم پھر سب ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ خود حضور علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ ساری کائنات میں سے سب سے معزز ہستی، جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں لو کانت الدنیا لتدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کوئی ایک ہستی بھی زندہ رہتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حیات ہوتے، وہ دنیا کے اندر ہوتے، وہ دنیا سے جو ہے پردہ نہ فرماتے۔ تو فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے، ما کان محمد، فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں سے اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ کیا تم اپنے ایڑیوں سے پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ فرمایا کیا تم اللہ کا ذکر کرنا ترک کر دو گے؟ کیا تم اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرو گے؟ کیا مصائب آنے پر صبر کا دامن چھوڑ بیٹھو گے؟ اور کیا نماز کا التزام قائم نہیں رکھو گے؟ اور کیا شاعر اللہ کی تعظیم جیسے دستبردار ہو جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، فرمایا ایسا کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی۔ یاد رکھو اگر تم ایمان پر قائم رہے، تم کسی اعلیٰ ہستی کے رخصت ہو جانے کے بعد قیامت کو پھر ان سے جا ملو گے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہوا، ایمان کی دولت ہوئی، تو جتنی بھی بڑی ہستی دنیا سے چلی جائے پھر قیامت کو پھر آپ ان کی زیارت نصیب ہوگی، پھر ان کی جو ہے ان کے ساتھ جا ملو گے۔ اور اگر ایمان پر ہی قائم نہ رہے اور ایمان ہی چھوڑ دیا تو پھر ان پاک ہستیوں کے ساتھ کبھی ملاقات نہ ہو سکے گی، پھر ان پاک ہستیوں کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی، بلکہ ایمان نہیں ہوگا تو وہ تو جنت میں ہوں گے، جو ایمان نہیں ہے تو وہ تو جنت میں جا نہیں سکیں گے۔ فرمایا وہ صبر کرنے والے پاک نفوس ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں اور اس کی رحمت ہے۔ شاہ رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی بھی رحمت ہی ہوتی ہے، کہ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ صلی کہ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، تو فرمایا یہ صلاۃ اسی سے ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت، یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ تو شاہ رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ وہ نعمتیں ہیں، وہ خاص نعمتیں ہیں جو اہل ایمان کو انبیاء علیہ السلام کے توسط سے ملتی ہیں، اور رحمت وہ مہربانیاں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی سے عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اسی طرح نیکی پر عمل کرتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ تو اتفاق سے امت کا نہایت ہی جان کا واقعہ بھی
پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، نواسہ امام حسین کو بھی اسی مہینے کے اندر شہید کیا گیا، اور ہم دیکھیں کہ ہم انہی کے نام لیتے ہیں، اور جس دین کے لیے، جس حق کے لیے، جن منکرات کی مٹانے کے لیے انہوں نے جان دے دی، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ صحیح جو ہے خراج تحسین پیش کرنا یہ ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اپنائیں، اور جس طریقے سے انہوں نے دین کی خاطر، حق کی خاطر جان کی قربانی دی، اپنے خاندان کو قربان کر دیا، کم از کم ہم جو ہے ان چیزوں کو ملیہ میٹ نہ کریں بلکہ ہم ان پر عمل کریں۔ لا